زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے۔ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے، ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں، پہنائے جسے پہنانا ہے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، موجودہ ملکی صورتحال یقینی طور پر میرے آپ کی ہم سب کے سامنے، اور یقین کیجئے جب قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں، قرآن مجید نے ہر معاملے کے اندر میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، صرف میں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس سے پہلے دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے دیکھیے کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عراق اور اسی طرح افغانستان، برما، شام، اور اس سے پہلے شیشان، مختلف دنیا بھر کے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، وہاں پر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری لاشیں آج تک مسلمانوں کی گر چکی ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، زمین کے اوپر جب کبھی کسی کی لاش گری ہے، کسی پر ظلم و بربریت ہوا ہے، کسی قوم کے اوپر اگر کوئی فرعونیت، کوئی ظلم اور جبر ہوا ہے، کسی بہن کی عزت اور عصمت کو لوٹا گیا ہے، کسی کی عبادت گاہ کو گرایا گیا ہے، کسی کی مقدس کتاب کو اگر شہید کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اللہ کی قسم وہ جلنے والی کتاب قرآن ہے، وہ لٹنے والی عزت آمنہ رقیہ کلثوم ہے، وہ گرنے والی عبادت گاہ مسجد ہے۔ یعنی تمام صورتحال کے اندر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں ظلم سہنے کے لیے صرف مسلمان رہ گیا ہے، کہ جس کا جب دل چاہا مسلمانوں کو مٹا کر چلا گیا، جس کا جب دل چاہا مسلمانوں کی بستیوں پر بمباری کر کے چلا گیا، مسلمانوں کی عصمتوں کو پامال کر کے چلا گیا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرا کے چلا گیا۔ پہلے تو عبادت گاہوں کا گرانا ہم کہتے تھے کہ چلو انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر بابری مسجد کی صورت میں ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا۔ واللہ کی قسم وطن عزیز پاکستان کے اندر ہماری مقدس عبادت گاہوں کو، ہماری مسجدوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہ ساری سازشیں اغیار اور کفار کی ہیں۔ اور اس گھناؤنی سازش کے اندر مسلمانوں کا دل مغموم ہے، مسلمانوں کے دل جذبات سے، انتقام سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمان پریشان ہیں اور اس بات کے جواب کے انتظار میں کہ ہائے اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دین تو سیدھا سادہ، ہم تو سیدھے سادے لوگ، نہ دنیا میں ہم نے دہشت گردی کی اور نہ کبھی دہشت گردی کو ہم نے پسند کیا، نہ اپنے ملک کے اندر، نہ کبھی دوسروں کے ممالک کے اندر، کیونکہ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے اللہ کی قسم کہ جس نے جنگ کے اندر بھی تمیز اور طریقہ سکھایا ہے کہ لوگوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اگر جنگ ہوتی ہے دشمن کی عورتوں پر حملہ نہیں کرنا۔ یہ خوبصورت مذہب اسلامی تو ہے کہ جس نے اس بات کے بارے میں مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو دشمن کے بچوں کو نشانہ نہیں بنانا۔ اور تم تو اتنے بڑے حیوان نکلے کہ اللہ کی قسم ہماری عبادت گاہوں کو میزائل سے داغا گیا، ہمارے بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ اور اللہ کی قسم عورتوں کا کیا جرم تھا، عورتوں کو قتل کیا گیا۔ یہ تمام صورتحال جب مسلمان دیکھتا ہے تو دل مغموم ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، اور قرآن کو جب کھولتا ہے تو اللہ تسلی دیتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ڈھارس دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، غم نہ کرنا، دل شکستہ نہ ہونا، کمزوری نہ دکھانا۔ ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ کچھ کیا، تم نے اس سے زیادہ کچھ کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے آج یہ سب کچھ کیا
تو تم نے کبھی کچھ کیا ہی کچھ نہ ہو اور نہ مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہو۔ الحمدللہ محمد بن قاسم کی صورت کے اندر آپ کو کردار یاد ہے، ٹیپو سلطان اور صلاح الدین کی صورت کے اندر آپ کو بہت سارے کردار یاد ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بات کہوں کہ ان کرداروں کا یاد کرنے کا وقت نہیں، آج وہ کردار بننے کا وقت ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو محمد بن قاسم بننا ہوگا، آج ہم ہی میں سے کسی کو ٹیپو سلطان بننا ہوگا، ہم ہی سے کسی کو صلاح الدین ایوبی بن کر دشمن کے دانت کھٹے کرنے ہوں گے تاکہ ان کو معلوم چلے کہ کس قوم سے پالا پڑا ہے۔ بہرحال شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے کافروں کی مکار سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے باغی اور دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالے۔ یعنی ان کافروں کے نزدیک چاہے وہ دنیا بھر میں کوئی بھی ہو، موجودہ دور میں تو اگر میں بات کروں تو ہندوستان، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل جو ہمارے بدترین اور ازلی دشمن ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالے۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ کافر دین اسلام کو مٹانا اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ گویا ایک چراغ جل رہا ہے اور ہم پھونک ماریں گے وہ چراغ بجھ جائے گا۔ یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کو مٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بھول گئے اس بات کو، اللہ کی قسم پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، پاکستان میں وہ جیدار موجود ہیں، یہ 65 کی جنگ کو بھی بھول گئے۔ یہ جتنی شکستیں آج تک اللہ کی قسم ان کو ملی ہیں وہ ساری کی ساری بھول گئے، کیونکہ ان پر اس وقت طاقت کا جھوٹا نشہ طاری ہے۔ اور مسلمان، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کا بھی طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتا، چونکہ مسلمان کو رب کی مدد کا یقین ہوتا ہے، مسلمان کو اپنے اللہ رب العالمین کی مدد کا یقین ہوتا ہے، جو ایک بار نہیں اس نے کئی بار نظارے کیا۔ جب فلسطین کے اندر جنگ شروع ہوئی تو بہت سارے دانشمند اور دانشور بولنے لگے کہ فلسطین کی طاقت کیا تھی بھائی، حماس کے مجاہدین کی طاقت کیا تھی، کیوں اتنا بڑا پنگا لیا اسرائیل سے، اب نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یاد رکھو مسلمانوں کا نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا، مسلمان کا نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میرا دشمن مجھے جیل میں ڈال دے گا، قید میں ڈال دے گا، میرے لیے بہترین ہے میں وہاں پر عبادت کروں گا۔ اگر میرا دشمن مجھے کھلا چھوڑ دے گا، کھلی چھوڑ دے گا، تو پھر میں دعوت دین کا کام کروں گا، میں جہاد فی سبیل اللہ کا کام کروں گا۔ اور اگر میرا دشمن مجھے قتل کر دے گا تو یہ تو ہر مسلمان کی آرزو ہے، خواہش ہے کہ اپنے رب کا دیدار ملے گا، جنتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی۔ تو مسلمان کسی صورت میں لاس میں نہیں ہوتا، مسلمان کسی صورت میں نقصان میں نہیں ہوتا، اور مسلمان کو کبھی بھی اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ رب کی مدد پر یقین ہوتا ہے۔ اس کی عملی مثال غزوہ بدر کی صورت میں موجود ہے۔ تو فلسطین کے اندر بھی جن کمزور نہتے مظلوم مسلمان کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی کہ ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس اموال نہیں، ان کے پاس وسائل نہیں۔ وہ اللہ کے بندو، طاقت، اموال اور وسائل سے جنگ نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہیں جذبات سے، جنگیں جیتی جاتی ہیں شوق جہاد سے، جنگیں جیتی جاتی ہیں شوق شہادت سے، جو کہ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کے پاس اور بالخصوص پاکستانیوں کے پاس بہت ہے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری مائیں بہنیں، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھبرو جوان اللہ کے دین کے لیے پیش کیے۔ 65 کی جنگ میں تمہارے پاس کیا تھا؟ لیکن جذبہ تھا، یہ جذبہ حب الوطنی میرے محترم بھائیوں کہ جس نے تمہیں ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے لٹانے پر مجبور کیا۔ تمہارے بوڑھوں نے کہا، تمہارے بزرگوں نے کہا، حتیٰ کہ تمہاری عورتوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے خاوندوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ یہ مائیں بہنوں بیٹیوں کا جذبہ تھا، لیکن وطن عزیز کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیا وہ جذبہ آج مٹ چکا ہے؟ نہیں، وہ جذبہ آج بھی موجود ہے۔ خولا کی شجاعت زندہ ہے، خنسا کی روایت زندہ ہے۔ خولا کی شجاعت زندہ ہے، خنسا کی روایت زندہ ہے، جو پال کے شیر جوانوں کو کاندھوں پہ کفن رکھ دیتی ہیں۔ اے انڈیا والو سن لو تم، ابھی ایسی عورت زندہ ہے۔ یہ مائیں بانجھ نہیں ہوئی، یہ مائیں آج بھی اللہ کی قسم محمد بن قاسم جنم دے رہی ہیں۔ ان قریب تمہیں معلوم چلے گا کہ تم نے کس قوم سے پنگا لیا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے کارگل کے اندر تمہیں زمین چٹوائی تھی، یہ وہی قوم ہے کہ جس کے نعرے تکبیر سے تم ڈر جایا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے بھولا ہوا سبق تم بھول چکے ہو، انشاءاللہ دوبارہ یاد دلایا جائے گا، یہ سبق دوبارہ یاد دلایا جائے گا۔ یہ قوم بزدل نہیں ہے، نہ یہ قوم بزدل پیدا کرتی ہے۔ یہ مائیں اپنی گودوں کے اندر محمد بن قاسم کو لوری سنایا کرتی تھی، اور یہی تو وہ مائیں کہ جو اپنی گودوں کے اندر ٹیپو سلطان پالا کرتی تھی۔
انہی ماؤں نے صلاح الدین ایوبی کو دودھ پلایا ہے. آج بھی مائیں موجود ہیں, آج بھی میرے بزرگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے خاوندوں کو یہ کہہ کر رخصت کرتے ہیں کہ چلا جا وطن عزیز کے دفاع کے لیے, اگر جان قربان ہوگی ایک عظیم مشن کے اوپر ہوگی. ہمیں اپنی فوج کے اوپر یقین ہے اور فوج کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوئے, پورا ملک کھڑا ہوا ہے. سازشیں ہوں گی یقیناً اغیار کی بھی, اور اندرونی طور پر میں تو دونوں سازشوں سے پریشان ہوں, میں دونوں سازشوں سے پریشان ہوں. اور بیرونی سازش تو ہے ہی, لیکن اندرونی سازشیں بھی بہت زیادہ ہیں. آج ان سازشوں سے نمٹنے کا وقت ہے میرے محترم بھائیوں. بہت باتیں بنا لی ہم نے فوج کے خلاف, بہت باتیں بنا لی, لیکن آج جب وقت آیا تو میرے محترم بھائیوں باتیں بنانے والے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں, اور آگے کون, بارڈر پہ کون, بارڈر پہ یہی فوج ہے. وہ سرحدوں کی محافظ آج بھی یہی فوج ہے جس فوج کو تم کچھ عرصے پہلے برا بھلا بولتے رہے. آج تمہاری حفاظت کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو, امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اور وہ فوج آج بارڈر کے اوپر دشمن کے منہ کے آگے کھڑی ہوئی ہے. کون ہے یہ وہی فوج ہے جس کو کچھ عرصے پہلے تک سیاست کی بھیڑ چڑھا کے تم برا بھلا بول رہے تھے. وہ اپنی ہی طاقت کو کمزور کر رہے تھے. اپنی طاقت کو کمزور نہ کرو. جو ملک, جو قوم اپنی فوج کے خلاف بولا کرتی ہے, اللہ کی قسم وہ در حقیقت اپنی طاقت کو کمزور کرتی ہے. جس نے فوج کے خلاف بولا, جو سیاستدان تھا, جو عوام تھی, جو ان کے چیلے تھے, آج کہاں ہیں وہ؟ کیوں نہیں بارڈر پہ جاتے, کیوں نہیں جنگ لڑتے؟ آج جنگ کے لیے اگر کوئی سینہ آگے کیا ہوا ہے, آج جنگ کے لیے کسی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آگے کیا ہوا ہے, فوج کے جوان ہے. آج سرحدوں پر میری اور تیری حفاظت میں کھڑے ہوئے, کل تک کتنی بھول کی, کتنی غلطیاں کی, انہی کے خلاف بولتے رہے. آج میرے محترم بھائیوں سبق حاصل کرو اس بات سے. اپنی فوج کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا انشاءاللہ. ہر حالت کے اندر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے, ممبر و محراب سے ہو, اس میڈیا کے ذریعے ہو, اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے کہ گھبراؤ نہیں, قوم تیار ہے تمہارے ساتھ. ہر میدان کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ. اگر اپنی ہی فوج کا مورال ڈاؤن کر دو گے, انہی کا ساتھ نہیں دو گے, تو پھر دشمن کی صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. دو ہی ٹھکانے ہوتے ہیں, ایک رحمان کا ساتھ, ایک شیطان کا ساتھ, تیسرا تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا. یہ وقت ہے بتا دینے کا کہ تم رحمان کے ساتھ ہو یا شیطان کے ساتھ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمنوں نے یاروں بڑی سازشیں کی. دشمنوں کا ارادہ رب رحمان نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالے. لیکن میرے رب کا اعلان سنو, میرے رب کا اعلان سن لو. دنیا بھر کے کافروں, چاہے وہ انڈیا کی صورت میں ہو, اسرائیل کی صورت میں ہو, وہ امریکہ بدماش کی صورت میں ہو, جو یہ سمجھتا ہے وطن عزیز پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا, دنیا سے اسلام کو مٹا دیا جائے گا, وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ. میرے رب کا وعدہ ہے, کسی جرنیل کی بات نہیں, کسی فوجی کی بات نہیں, کسی عام انسان کی بات نہیں, وہ تمہارا رب کہہ رہا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. رب اپنے نور کو یعنی دین اسلام کو پوری زمین کے اوپر غالب کر کے رہے گا انشاءاللہ. اور میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا, الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. میرے نبی نے فرما دیا تھا, لوگوں سن لو, جتنی سازشیں کرنی ہے, جتنی مکاریاں اور یاریاں کرنی ہیں, وہ پوری دنیا مل کے آ جاؤ, لیکن اسلام کو تم مٹا نہیں سکتے, کیونکہ اسلام پوری زمین پر غالب ہونے کے لیے ہے. اور یہ ملک جس پر آج جنگ مسلط کی جا رہی ہے, یہ ملک کے جس کے اوپر آج دشمن ناپاک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, اور میرے ان بزرگوں نے اللہ کی قسم یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا. جب پاکستان بنا تھا, تحریک کھڑی ہوئی تھی, یہی بزرگ کھڑے تھے, اللہ اکبر, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا ہوا پاکستان یوں ہی تمہیں اٹھا کے دے دیں گے؟ اپنے ماما کی بارات میں آئے ہو. احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ پاکستان پر قبضہ کر لیا جائے گا یا پاکستان پر جنگ مسلط کر کے پاکستان کو تباہ کر دیا جائے گا. اور انشاءاللہ ابھی تو ہم ڈیفینسنگ پوزیشن میں, جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. ڈیفینسنگ پوزیشن میں یہ حال ہے کہ تمہارے 35 کے قریب تمہارے ڈرون گرا چکے الحمدللہ. اور ڈیفینسنگ پوزیشن میں یہ حال ہے, تمہارے درجنوں کے قریب جہاز گرا چکے, تمہارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر چکے, تمہارے پوسٹوں میں گھس کے تمہیں مار چکے, تمہاری درجنوں پوسٹوں پر قبضہ کر چکے. اور یہ حال سوچو تو صحیح, یہ ابھی ڈیفینسنگ پوزیشن میں, ابھی ہم نے حملہ نہیں کیا.
بزدلی تم نے کی رات کی تاریکی میں آ کے، رات کی تاریکی میں آ کے 1:30-2 بجے رات کو. اور یہ بہادروں کا دلیروں کا کام نہیں، دلیروں کا کام وہ ہے جو اس وقت پاک فوج ہماری سرحد کے اوپر کھڑی ہو کے تمہاری پوسٹوں پر حملے کر رہی ہے، تمہاری پوسٹوں پر قبضہ کر رہی ہے. یہ ہے دلیرانہ کام. ابھی تو ہم ڈیفینسنگ پوزیشن میں، ابھی تو جو تم شرارت کر رہے ہو صرف اس شرارت کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اسی میں تمہاری چیخیں نکل گئیں، اسی میں تمہاری چیخیں نکل گئی. اللہ اکبر. وہ ایک بے وقوف وہ کہنے لگا انڈیا کے اندر بیٹھ کر، کہتا ہے کہ پاکستان تو اتنا سا ہے، اتنا سا پاکستان کہ ہم ہندوستانی مل کر اگر وہاں پیشاب کر دیں تو پورا پاکستان ختم ہو جائے. میں نے کہا بے وقوف انسان، تو کہتا ہے کہ پاکستان اتنا سا ہے کہ تم سارے ہندوستانی مل کے اگر پاکستان پر پیشاب کرتے تو پاکستان تباہ ہو جائے. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہمارے پاس ایک نام حافظ سعید ایسا ہے، وہ نام اگر تیرے سامنے لے دے تیرا نکلتا ہوا پیشاب رک جائے گا. تو کیا ہمارے پاکستان کو تباہ کرے گا؟ بے وقوف ہے اللہ کی قسم، بے وقوف. وطن عزیز کی سالمیت کا مسئلہ ہے آج میرے محترم بھائیوں. آج آپس میں یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے. بھول جاؤ پرانے سارے لیسنز، بھول جاؤ پرانی نفرتوں کو، قدورتوں کو. وہ کوئی پٹھان نہ رہے، کوئی مہاجر نہ رہے، کوئی پنجابی سندھی بلوچی. یہ تقسیم ختم کرو. یہ آپس کے اندر بریلوی دیوبندی شیعہ اس تقسیم کو ختم کرو. اس وقت ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ کہ میں کون، میں مسلمان، میں کون، میں پاکستانی. اس وقت مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے. اپنی قدورتوں کو، نفرتوں کو خدا کے واسطے ختم کرو. یہ قدرتیں، نفرتیں میرے محترم بھائیوں رہے گی تو پھر دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے، پھر دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے. پھر یہیں پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے، تیرے پیچھے میری نہیں ہوتی، میرے پیچھے تیری نہیں ہوتی. کب تک ان مسئلوں میں الجھے رہو گے؟ دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یاروں، چونکہ دشمن نے بھی قرآن کو پڑھا ہے. یاد رکھیے گا خالی آپ نے نہیں پڑھا. آپ تو قرآن کو پڑھتے ہو نا ثواب سمجھ کے کہ قرآن پڑھیں گے الف لام میم 30 نیکیاں مل جائیں گی. دشمن اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جن کاموں کا حکم دیا ان سے روک دیا جائے، چونکہ اس کو معلوم ہے، اور دشمن کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو جن کاموں کا ان کے رب نے حکم دیا ہوگا اس میں خیر چھپی ہوگی، لہذا ان چیزوں سے مسلمانوں کو روک دو. اس میں اس نے کیا پڑھا؟ اس میں اس نے ایک چیز یہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے. کیونکہ جب مسلمان اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی اور تیسری کسی اطاعت کو وہ کہے گا نہیں اللہ رسول کی اطاعت کے مقابلے میں کوئی تیسری اطاعت قبول نہیں، تو پھر یہ دلیر بھی ہو جائے گا، پھر یہ قرآن کو بھی سمجھے گا، پھر یہ احادیث کو بھی سمجھے گا، تو پھر معاملات خطرناک ہو جائیں گے. لہذا اس نے ایک بہت گھناؤنی سازش کی، مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے. اچھا قرآن کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی بھی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو پٹھان مہاجر سندھی بلوچی کوئی بھی کہتے ہو، سب کے سب مل کے اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا. مسلمانوں آپس میں تنازع مت کرنا، آپس میں لڑائیاں مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان مت ہونا، اپنی توانائی کو پاکستان کے اندر برباد مت کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا. مسلمانوں لڑائیاں نہیں، آپسی دشمنیاں نہیں، آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ کافر پڑھ چکا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، وہ پڑھ چکا ہے. سب سے پہلی چیز کیا پڑھی کہ مسلمانوں کو اطاعت سے روکو اللہ اس کے رسول کی. سب سے پہلا کام، ان کو فروئی مسئلوں میں الجھا دو، ان کو آپس کے اندر میرا امام تیرا امام، میرا مولوی تیرا، ان جھگڑوں کے اندر ان کو الجھا دو. ان کو قرآن و حدیث سے دور کرو کسی طرح سے، کیونکہ قرآن و حدیث کی اطاعت رب رحمان سب سے پہلے دے رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اچھا اس نے ہم کو اللہ رسول کی اطاعت سے دور کرنے کی کوشش کی. اب دوسرا کام جو اللہ نے منع کیا وہ کیا؟ وَلَا تَنَازَعُوا. مسلمانوں لڑنا نہیں ہے آپس میں، وہ ہمیں لڑوا رہا ہے. رب کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں آپس میں نہیں لڑنا، وہ ہمیں لڑوا رہا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ہم سے لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. اسے معلوم ہے جب یہ آپس میں سندھی بلوچی پھڈوں میں لگ جائیں گے، جب یہ آپس میں مسلکی تعصبات میں ڈوب کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے،
جب یہ مسلکی تعصب میں ڈوب کر ایک دوسرے کے پیچھے کہیں گے وہ میرے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی، تیرے پیچھے میری نہیں، میری مسجد میں تو نہیں، تیری مسجد میں میں نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر فتوے بازیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا جائے گا۔ رب نے منع کیا وَلَا تَنَازَعُوا، مسلمانوں لڑنا نہیں، آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا، اور کافر کہتا ہے کہ آپس میں لڑو الجھو، آپس میں لڑو الجھو۔ اب رب نے آخر میں خلاصہ بیان کیا، لڑو گے الجھو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب آپس میں لڑو گے الجھو گے، چاہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہو چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، جب آپس میں الجھنوں کا شکار ہوگے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع ہو جاؤ گے، ایک دوسرے سے قومیتوں کی بنیاد کے اوپر کہ میری قوم بڑی تیری قوم چھوٹی، تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر تم دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جس کا فائدہ پڑھنے کے بعد کفار نے اٹھایا کہ جناب ان کا رب لڑنے سے منع کر رہا ہے، ان کو لڑوا دو۔ ان کے رب نے نقصانات بتا دیے کہ اگر لڑو گے تو پھر ہم دشمنوں سے نہیں لڑو گے، لہذا ان کو آپس میں لڑواؤ۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، کافروں کی سازش کو ناکارہ بنا رہا ہے، صرف بارڈر کے اوپر نہیں، بارڈر سے تو آپ بے فکر ہو جائیے، آپ انشاءاللہ سکون میں، آپ امن میں، آپ کا تعلق جس ملک سے اس ملک کا نام پاکستان ہے، آپ کے دفاع میں جو کھڑے ہوئے ہیں اس کا نام پاک فوج ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کا ملک محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، انشاءاللہ آپ بالکل محفوظ راتوں میں سکون کی نیند سو جاتے، یہ اس کی وجہ سے کہ وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی اندرونی سازشوں کو ناکام بنانا ہے جو فوج کے خلاف آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ابھی کیسے کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ایک میسج چل رہا ہے، حالانکہ شروع میں نے اپیل کی لوگوں سے، میں نے کہا خدا را یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بے وقوفی میں آ کے ہر قسم کا میسج چلانا شروع کر دو۔ کوئی بھی ایسا میسج آپ کی فوج کے مورال کو گرا دینے کے لیے کافی ہے، ان کو اذیت دے دینے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو، اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر میاں بیوی کی آپس میں کل ہوتی رہے گی، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوگی، میاں بیچارہ باہر پریشان، کاروباری قرضہ اس کے اوپر، لوگوں کا پریشر اس کے اوپر، دن بھر باہر دھوپ چھاؤں بارش خزاں بہار، ہر قسم کے موسم سے لڑنے کے بعد، ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کے بعد اگر وہ گھر میں آئے اور آپ کی بیوی گھر میں کل رکھے، آپ سے لڑائی جھگڑا رکھے، آپ کے خلاف باتیں کرتی رہے، تو پھر مجھے بتانا کیا گھر کے ماحول سے بھی آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں؟ گھر میں بھی پریشان، باہر بھی پریشان۔ وہ فوج کا بھی اس ٹائم یہی حال ہے، وہ بیچاری وہاں دشمن سے بھی لڑ رہی ہے اور تمہارے تانوں کو بھی سن رہی ہے۔ یار افسوس کی بات ہے، جب تمہیں گھر سے ذہنی سکون نہیں ملے گا تم باہر کما نہیں سکتے۔ تمہارا لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار، اللہ کی قسم دکان پہ بیٹھ کر بھی، فیکٹری میں بیٹھ کر بھی تم ذہنی مریض بنے ہوئے ہوگے، تم کاروبار کے قابل نہیں بچو گے۔ اور یہی مثال فوج کی سمجھو، جب اپنوں کے تیر، اپنوں کے تانے فوج کو لگتے رہیں گے تو پھر میرے محترم بھائیوں وہ بھی ذہنی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، ان کو وہ بھی پریشان رہیں گے کہ کیسی قوم ہے، کسی حال میں خوش نہیں۔ میسج چلا جناب، میسج کیا چلا کہ یہ میزائل رات میں آئے اور آ کے جناب ہمارے ملک کے اندر بھاولپور میں، مظفر آباد میں، اسی طرح مریدکی کے اندر جناب عالی یہ پری پلانڈ ہوا ہے مودی حکومت کو دوبارہ جتوانے کے لیے۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق بے وقوف انسان، یعنی کون پاگل لوگ ہیں یہ؟ کیسے پاگل لوگ ہیں؟ کہہ رہا ہے یہ پری پلانڈ ہوا ہے، مودی حکومت کو دوبارہ جتوانے کے لیے کام کیا گیا کہ جناب عالی طے کیا گیا آپس کے اندر کہ ہم تمہارے ملک میں میزائل ماریں گے۔ میں نے کہا یار یہ کیا گڑیا گڈی کا کھیل ہے؟ کیسی بیوقوفانہ میسج چلا رہے ہو؟ یعنی اس موقع کے اوپر بھی یہ شرنگیز لوگ اپنے شر سے باز نہیں آ رہے۔ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، یہ جنگ ہے، کھیل نہیں، تماشا نہیں ہے۔ سینکڑوں جانے جا چکی میرے محترم بھائیوں، درجنوں جانے جا چکی، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں قربان ہو گئی، اور تمہارے پروپیگنڈے بند نہیں ہو رہے اور جنگ پہ جنگ دشمن کر رہا ہے۔ ان کی قوم یہ باتیں نہیں کر رہی، ان کی قوم اپنے فوج کا مورال ڈاؤن نہیں بلکہ آپ کر رہی ہے، اور میری قوم دیکھو اپنے ہی فوج کے پاؤں کھینچنے میں آج بھی لگی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں
بیرونی اور اندرونی دونوں سازشوں سے بچنا ہے. ہمیں وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے آخری حد تک جانا ہے انشاءاللہ. کسی بھی محاذ کے اوپر ہو ہم نے ملک کا دفاع، وطن کا دفاع انشاءاللہ کرنا ہے. ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. اس کے لیے میری آپ کی مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے. وہ کوششیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ہم ملک کے اندر امن کو قائم کریں، ہم آپسی جنگ کو چھوڑ دیں. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس وقت جس مسائل کا میں اور آپ شکار ہے، اس مسائل کا حل میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن رکھا ہے. یقین کیجئے قرآن و حدیث میں خیر ہے، اور قرآن و حدیث مجھے اور آپ کو ہر مسئلے سے نکلنے کا رستہ بتاتی ہے. یہ بات تو طے ہو چکی، ہمیں انشاءاللہ جنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی پریشانی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جیتنی ہم نے انشاءاللہ، جتنے پچھلے جنگوں کو ہم نے جیتا، کیونکہ رب رحمان رحیم اور کریم رب، میرا اور آپ کا محافظ رب، جس رب نے ملک عطا کی اللہ کی قسم کلمے کی بنیاد پر، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود، اتنی تنگیوں کے باوجود، وہ رب ہی انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت بھی کرے گا. انشاءاللہ تو کہہ دیجئے، رب نہیں کرنی ہے نا، ہم نے تو نہیں کرنی، اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی. جیسے آج تک وہ رب کرتا ہے، ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہی رب انشاءاللہ حفاظت کرے گا. بزدلوں والی کوئی حرکت نہیں کرنی، بے وقوفوں والی کوئی حرکت نہیں کرنی. اس جنگ میں کسی بھی طرح سے دشمن کا علاقار نہیں بننا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج غلط ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر وہ رو کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر وہ انڈین ایجنسی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے. اس وقت دو ہی رائے، تیسری کوئی نہیں. یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے. اگر کسی بندے کو اب بھی اگر پاکستان سے کوئی شکوہ ہے، اگر کوئی پاکستانی فوج سے، تو پھر بھائی ایک ہی راستہ ہے، تو اپنے راہوں کو جدا کر اور ہمارے خلاف محاذ پہ آ جا. یہ منافقت کس بات کی؟ کھا بھی تو پاکستان کا اور بول بھی پاکستان کے خلاف. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا پروپیگنڈا جو ابھی چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دو، چونکہ یہ ابھی تو شروعات ہے. اس کو آپ بہت تیز پائیں گے، میری بات لکھ لیجئے گا. وہ یہ ہوگا کہ ہندوستان کی طاقت کو دیکھو، ہندوستان کی طاقت کو دیکھو. وہ ایک بہترین ایٹمی ملک ہے. ہندوستان تو طاقتور ملک ہے، اس کے اتنے صوبے، اتنا بڑا رقبہ، اتنے لوگ. کہاں پاکستان نے بیوقوفی کی ہندوستان سے پنگا لینے کی؟ اپنوں کو کوسیں گے، یقین کرو اپنوں کو کوسیں. یہ انہی لوگوں کی طرح لوگ ہیں، انہی لوگوں کی طرح جو جب زخم بنتا ہے نا، زخم، ان زخموں کو کوریدتے ہیں. ہم میں سے کوئی زخموں کو کوریدنے والا نہ بنے، ہم میں سے لوگ زخموں پر مرہم بننے والے، رکھنے والے بنے. اب ایک پروپیگنڈا ابھی سے شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا تیز ہوگا کہ ہندوستان کی طاقت کو دیکھو، وہ اتنا بڑا ملک، اس کے پاس اتنی جناب عالی سہولیات، اتنے افراد، وہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم مانتے ہیں، یقین کیجئے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ طاقتور ہو، کوئی انکار نہیں. ہمارے پاس رب کی مدد نہیں. اگر میرا نبی بدر کے میدان میں دشمن کی طاقت کو دیکھ لیتا اور خاموشی سے بیٹھ جاتا. دیکھو میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہر چیز میں دلیل قرآن و حدیث ہے، ہر چیز میں دلیل قرآن و حدیث ہے. اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی طاقت کو تسلیم کر کے اگر بدر میں سرنڈر ہو جاتے، آج اسلام پھیلتا. کیا حالت تھی بدر کے اندر؟ ظاہری کنڈیشن بدر کے میدان میں یہ تھی کہ 313 مجاہدین، گھوڑے میرے محترم بھائیوں، فقط 2 گھوڑے تھے 313 کے پاس، لڑنے جا رہے ہیں اتنے بڑے دشمن سے لڑنے. 2 گھوڑے میرے محترم دوستوں، 17 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل سرمایہ تھا مسلمانوں کا. لیکن بدر کے میدان میں آ گئے. کیوں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا تھا، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا. ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ظاہری طاقتوں کو دیکھتے ہیں، جبھی تو دشمن سے مرعوب ہوتے ہیں. رب نے کہا کہ جتنی تمہاری طاقت ہے تم وہ طاقت لے کے میدان میں آ جاؤ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہماری طاقت کسی بھی صورت دشمن سے، انڈیا سے کم کوئی نہیں. ہماری طاقت کم کوئی نہیں. لیکن پھر بھی ہم طاقت کو چھوڑ دیں، رب کی بات کو یقین کریں. رب نے کہا جتنی طاقت ہے لے کے میدان میں آؤ، فتح میں دوں گا. گھروں میں بیٹھ کے فتح نہیں ملتی، اے سی کمروں میں بیٹھ کے پروپیگنڈے کرنے سے، تبصرے تجزیے کرنے سے فتح نہیں ملتی. فتح ان لوگوں کو ملتی ہے جو میدانوں میں آتے ہیں.
فتح ان لوگوں کو ملتی ہے جو میدانوں میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی کم قوت کے باوجود، کم وسائل کے باوجود پوری طاقت میدان میں لے کر آئے اور میدان میں لا کے رب کو کہہ دیا ربا یہی وہ لوگ ہیں جو میرے پاس تھے، اللہ اس سے زیادہ ہتھیار نہیں، اللہ اس سے زیادہ اموال نہیں، میرے اللہ تو وہی رب ہے جو فتح دینے پر قادر ہے۔ اللہ آج یہ مٹھی بھر مجاہدین اللہ اگر یہ مغلوب ہو گئے، اللہ قیامت تک دھرتی پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ رب نے مدد کی، رب نے مدد کی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رب نے ہر میدان میں مدد کی۔ احزاب آپ کو یاد ہوگا، غزوہ احزاب، یعنی غزوہ احزاب کی کنڈیشن کو ذرا سا سوچیے گا، میرے پاس وقت نہیں، اختتام کے اوپر ہے، لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں گھروں پہ جا کے سورۃ الاحزاب کھول کے دیکھیے گا، آپ کے حوصلے جوان ہوں گے اور آپ کو معلوم چلے گا کہ ہر موقع کے اوپر دو طبقے بنتے ہیں، ایک منافقین کے، ایک مسلمان کے۔ اب میں کس طبقے کے اندر ہوں میں دیکھ لوں۔ جب احزاب آیا تھا چاروں طرف سے پوری دنیا کا کافر مل گیا تھا، پوری دنیا کا۔ یہ تو ہندوستان ہے، چلو اس کے ساتھ اسرائیل آئے گا یا امریکہ آئے گا، وہ کچھ نہیں ہے، رب کی مدد کے آگے کچھ نہیں۔ ہم نے جنگیں جیتی ہیں ہمیشہ رب کی مدد کے سہارے۔ اس وقت احزاب آیا تھا، پوری دنیا کی قوت مل کے دو ہی تھے لوگ بنے، دو گروہ بنے، ایک منافقین کا، ایک مومنین کا۔ مومنین نے جب دشمن کی طاقت کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ مومنین نے جب دشمن کی طاقت کو دیکھا، دشمن اتنا طاقتور، مومنین سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے اگر دشمن اتنا بڑا بھیجا تو رب کی مدد اس سے بڑی آئے گی۔ رب کی مدد پر یقین تھا۔ جبکہ منافقین وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم غالب ہو جائیں گے، فتح ملے گی۔ آج تو اقوام متحدہ آ چکی ہے، آج تو نیٹو فورسز آ چکی ہے، پوری دنیا کا کافر مل کے ہمیں مٹانے کے لیے آ گیا۔ او ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ اللہ غرورا، جھوٹ بولا تھا آپ نے، جھوٹے وعدے کیے تھے آپ نے۔ یہ کون تھے؟ منافقین اور یہ مومنین کہ جو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم مومنین میں سے ہوں گے، ہم منافقین میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم دشمن کی کثرت کو دیکھ کے، تعداد کو دیکھ کے، اس کی قوت کو دیکھنے کے باوجود ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ اگر تو طاقتور ہے میرا رب تجھ سے بڑا طاقتور ہے، اور اسی رب نے انشاءاللہ فتح دینی ہے۔ لیکن ہمارا کردار اس جنگ میں پازیٹیو ہونا چاہیے، آپسی انتشار سے بچنا ہے، فوج کے خلاف بات نہیں کرنی، ملک کے خلاف بات نہیں کرنی۔ یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ زخموں کو کوریدا جائے۔ اپنے فوج کے لیے دعا کریں گے، ملک کے لیے دعا کریں گے، اور دشمن کے لیے انشاءاللہ پہلے بھی بد دعا کرتے رہے، اب بھی بد دعا کریں گے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم جو کچھ کہا اور سنا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔